مہر بخاری صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آج جو ہے وہ استعفے آ سکتے ہیں یا استعفیٰ آ سکتا ہے، اور اس سے پہلے احمد علی سرفراز صاحب نے بھی یہ بات کی ہے۔ دیکھیں ہماری ججز سے جب یہ آتے ہیں، جب سپریم کورٹ میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو ہماری وہاں بھی ججز سے ملاقات ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو وہاں بھی ججز سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ہماری آزاد ججز جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ مخلص ہیں، جو اپنے حلف سے مخلص ہیں، جو پاکستان کو سرو کر رہے ہیں اور ان کے خلاف یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، تو ہم نے ان ججز سے پوچھا، ان میں سے 2 ججز ایک گیٹ ٹوگیدر میں ہمیں ملے، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اطلاعات یہ آتی ہیں کہ آپ ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بات شروع نہیں ہوئی تھی، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت بعد کی بات ہے، یعنی آج سے کوئی 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے یا 2 ماہ پہلے کی بات ہوگی۔ تو 2 ججز تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارا اس کے اوپر اختلاف ہے، ہم میں سے 2-3 جج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انف از انف، بس ریزائن کر دینا چاہیے، ریزائن کریں، لعنت بھیجیں ہر وقت کی اس ذہنی اذیت سے اور ان چیزوں سے، چھوڑیں پرے۔ ہم اپنی ذات کے لیے تو جج نہیں ہیں، ہم تو جتنے ہم یہاں پہ تنخواہ لے رہے ہیں اتنی، ہم اس سے زیادہ تو ہم ایک کیس میں فیس لیا کرتے تھے، تو چھوڑیں پرے، جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں، چھوڑ دیں، یہ عہدے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جس جج سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم نے ہمیں تھپڑ مارا ہے اور اب ہمیں اس لڑائی کو منطقی انجام تک لے کر جانا چاہیے، ہمیں اس لڑائی کو آخر تک لے کر جانا چاہیے، ہمیں یہ اٹھا کے عدالتوں سے باہر پھینکیں، ہمیں خود ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں اور ہماری جگہ یہ گھٹیا اور نیچ اور مکروہ غلیظ خبیث گندے لوگ لے ہیں، جس طرح کہ یہ 53 جج ابھی لائے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تو چاہتے ہیں کہ ہم ریزائن کر دیں، تو ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ ججز کے اندر یہ بہت زیادہ ڈسکشن تھی، یہ بہت زیادہ بحث تھی۔ اب جب 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے تو کیونکہ ہماری کسی جج سے بات نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، ان کے کسی قریبی بندے سے بات نہیں ہوئی، تو یہ کچھ کہنا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ ریزائن کا سوچ رہے ہیں۔ مہر بخاری صاحبہ نے کہا تو ہو سکتا ہے ان کا سورس ہو سکتا ہے، سورس ہوتے ہیں تو، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ ان ججز کو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے آزاد ججز ہیں یا ہائی کورٹس کے آزاد ججز ہیں، ان کو کسی صورت ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ محسن اختر کیانی صاحب، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، اعجاز اسحاق خان صاحب، سمر فتح امتیاز صاحبہ، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، اطہر من اللہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، عقیل عباسی صاحب، ملک شہزاد احمد خان صاحب، ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو ریزائن اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو آخری وقت تک لڑنا چاہیے، ویسے بھی تو ان کو فارغ کرنے انہوں نے، جو ایس جے سی میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، اس میں کیوں تبدیلی کی ہے ایس جے سی میں؟ سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کو عہدوں سے ہٹانے کا فورم ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے ان ججز کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے اور ان ججز کو آخری وقت تک لڑنا چاہیے اور ان کو اپنے عہدوں پر رہتے ہوئے مزاحمت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، منصور علی شاہ صاحب نے لیٹر لکھا، اطہر من اللہ صاحب نے لیٹر لکھا، اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے کہا کہ ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، لیکن یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان کو پہلے پتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور یہ ججز آل آؤٹ جا سکتے ہیں، اس لیے جسٹس یحییٰ خان نے جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس ڈوگر کے ساتھ مل کے سپریم جوڈیشل کونسل میں آج سے 20-25 دن پہلے ایک ترمیم کی ہے ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ کوئی جج پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، کسی ایونٹ میں جا کے خطاب نہیں کر سکتا میری اجازت کے بغیر۔ جسٹس یحییٰ خان کو پتا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے عدلیہ کو مکمل طور پہ برباد کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، اس لیے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ترمیم کر دی تھی۔ اس ترمیم پہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا، منیب اختر صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا، لیٹر بھی لکھے، ریزسٹ بھی کیا، لیکن جسٹس یحییٰ خان کہاں کسی کی سنیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے جس مقصد کے لیے لائے گئے انہوں نے اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے اور سرو کرنا ہے اس نظام کو، تو وہ ایک ایسی ترمیم کر چکے ہیں جس کے بعد یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ججز پریس کانفرنس کر دیں، کہیں خطاب کر دیں، اس کے بعد نکالنا ہے تو نکال دو، لیکن میرا خیال ہے کہ ریزائن ان کو نہیں کرنا چاہیے، گو کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خیال ہے کہ ریزائن کر دینا چاہیے اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کے اور مزاحمت کرنی چاہیے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لگتا یہ ہے کہ وہ ریزائن کریں یا نہ کریں، لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے ایک طوفان اٹھنے والا ہے اور عدلیہ کے اندر سے بھی مزاحمت نیکسٹ فیز میں، نیکسٹ سٹیج پر جانے والی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔